نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 88 پڑھیں گے، اور جیسا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہود ہیں ان کی برائیوں کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر بھی ان کی ایک برائی کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی برائیاں تھیں وہ یہود کی سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ سے متعلق تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث کیے گئے، جن کو بھیجا گیا، جن کو کتاب دی گئی، جن کو ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہود نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی اور آپ کی تعلیمات کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی تکذیب کی۔ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، قالو انہوں نے کہا، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا۔ جب آخر میں واو اور الف آ گیا تو یہ جمع کے لیے ہوا، تو قالو کا مطلب ہوا ان سب نے کہا۔ قلوبنا، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، نا کا مطلب ہمارے، تو قلوبنا کا معنی ہوا ہمارے دل۔ غلف، غلفن کا مطلب ہوتا ہے پردے میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ بل اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، لعنہم لعنت کی، ہم ان پر، یہ جو لعنہ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہم یا ہم کا لفظ ہوتا ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ فا کا مطلب پس، قلیلاً کا مطلب بہت کم، ما کا مطلب جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، پس بہت کم ان میں سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو یہود یہ کہتے تھے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے یا آپ سے سوالات کرتے یا آپ کی تعلیمات ان تک پہنچتیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ ہمارے دل پردے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پہلے ہی بہت علم ہے۔ ہمارے جو قلوب ہیں، ہمارے جو دل ہیں، وہ علوم و معارف کا خزینہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو پردے میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے علوم و معارف باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی کسی دوسرے آدمی کی لفاظی، سحر بیانی اور اس کے یہ کہنا کہ میری باتیں حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں، ان کی باتوں سے ہمارے دل متاثر نہیں ہوتے۔ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، ہمارے دلوں پر اب کسی باہر کے آدمی کی کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ان کا مطلب تھا کہنے کا کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہیں، پوشیدہ ہیں، محفوظ ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے غلفن، اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو غلفن لفظ ہے یہ اغلف سے ہے، اغلف کی جمع غلفن ہے، جیسے احمر کی جمع حمر آتی ہے، تو یعنی کئی پردوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا جو علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کتاب ہے، لفظ کتاب، اس کی جمع کتب آتی ہے، اسی طرح یہ غلاف لفظ تھا، غلاف کی جمع غلف آ گئی۔ اصل تو یہ غلف ہونا چاہیے تھا، جیسے کتب ہوتا ہے تو غلف ہونا چاہیے تھا، پھر تخفیف کے لیے اس کو ساکن کر دیا گیا اور اس کو غلفن پڑھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں، محفوظ ہیں، اور ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو چیز کے پردوں کے اندر ہو تو وہ محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل پردے میں ہوں اور اس وجہ سے پردے میں ہوں کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی حکمت ہے، دانائی ہے، علوم و معارف ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ یہ جو لفظ ہے لعنت، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ گویا کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپے رحمت ہیں، قرآن مجید کو اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، تو وہ رحمت سے دور ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی وہ لوگ کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ قرآن مجید سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ لعنت ان پر کیوں کی گئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، جو وہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پر لعنت نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، تام ہے، ہر شخص کو شامل ہے، تو اس وجہ سے کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے لعنت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ لعنت کرنے والا، تانا دینے والا اور فحش گو، بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے لعنت کے الفاظ یا اس کو تقیہ کلام بنانا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن کے بارے میں اللہ نے لعنت کی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تو ان کے لیے لعنت ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہود پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو کسی ایک آدمی کو معین کر کے، مشخص کر کے اس کے لیے لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ذکر، تسبیحات، اپنی عبادات میں مشغول ہو، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کسی کو لعنت کرنے والا ہو۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ بھی عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی اپنی مصروفیت وہ لعنت والی نہیں بناتا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا جو کفر ہے وہ اس سطح تک نہیں پہنچا کہ جو استہزاء تک ہو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑنے والا ہو، آپ کی آیات، آپ کے جو معجزات ہیں، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات ہے، اس سے اگر اعراض کرنے والا ہوگا تو پھر وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کے اندر سے وہ ایمان کی جو رمق ہے، وہ ایمان کی جو کومپل ہے وہ سڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ جس کا دل وہ ایمان کو، ہدایت کو قبول کرنے والا ہو، تو جیسے ہی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنے گا، آپ کی تعلیمات کو پڑھے گا، وہ شخص ایمان لے آئے گا۔ لیکن اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ علماء یہود میں سے جو مدینہ منورہ کے اطراف میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد 12 بتائی ہے، اور ایک روایت کے اندر 10 تعداد بھی آتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر یہ 12 لوگ مسلمان ہو جاتے تو سارے یہود مسلمان ہو جاتے، لیکن ان میں سے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام اور ایک مخیر ان کا نام تھا، تو یہ 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب آپ اس کی ریشو نکال لیں، یعنی اگر 10 ہوں تو 20% بنتی ہے، 80% لوگ وہ ایمان نہ لانے والوں میں سے ہوئے، اور صرف 2% لوگ جو تھے، 20% جو لوگ تھے تو وہ ایمان لانے والے ہوئے۔ تو فَقَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت کم، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے جو ایمان لانے والے۔ اسی طرح یہ جو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ کہا گیا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے سند جید کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلوب، جو دل ہیں، یہ 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ دل ہے جو بالکل روشن ہے، آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور گویا کہ اس میں کوئی دیا جل رہا ہے۔ اور ایک دل وہ ہے کہ جو بالکل سیاہ ہے اور وہ پردوں کے اندر ہے۔ ایک وہ دل ہے کہ گویا کہ وہ ایک برتن کی مانند ہے، لیکن برتن کو اوندھا کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
ایک دل وہ ہے کہ جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ روشن اور صاف ہے اور دوسرا حصہ وہ سیاہ ہے۔ جو پہلا دل کی قسم بیان فرمائی کہ بالکل روشن ہے، صاف ہے اور گویا کہ اس میں ایک دیا جل رہا ہے، یہ مومن کا دل ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ ہے جو جل رہا ہے، اور جو اس کو رہنمائی کرتا ہے، جو اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو دل بالکل سیاہ ہے، پردوں میں ہے، یہ کافر کا دل ہے، جو صریح کفر کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کا دل ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آنے والا نہیں ہے۔ اور جو تیسرا ہے کہ گویا کہ کسی برتن کو اوندھا کر دیا گیا ہے، یہ منافق کا دل ہے کہ اس نے اپنے دل کو سیدھا کیا اور ایمان کو سمجھا، ایمان کی معرفت حاصل کی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کی طرف لوٹ گیا، تو گویا کہ اس کا دل الٹا دیا گیا۔ اور جو چوتھا ہے وہ اس شخص کا دل ہے کہ جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اگر صاحب ایمان ایمان والوں کی مجلس میں جاتا ہے تو وہ ان کی طرف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کفر کی طرف جاتا ہے، کافروں میں بیٹھتا ہے تو ان کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو بہت جلد دوسروں کا اثر قبول کرنے والے ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہ دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جون سا جز وہ غالب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور فرمائیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو روشن فرما دے۔